نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا، پر بیان کرنا تھا تو نہیں بیان کر سکا تھا. آج بھی میں نے دیکھ بنائی تھوڑا سا زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے. طبیعت بھی ساتھ کمزور تھی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. انشاءاللہ اس وقت حضرت ابراہیم دسوقی قرشی یہ ملفوظات سنا رہا ہوں. پہلے ان کی تعریف یہ ہے کہ آپ کرامات ظاہرہ، مقامات فاخرہ، بصائر باہرہ، احوال خارقہ، انفاس صادقہ، اشارات نورانیہ، نفحات روحانیہ، وہ ہے اشارات نورانیہ، نفحات روحانیہ، اسرار ملکوتیہ کے حامل تھے. برکت اتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، سب ایسے لوگ کی کتاب میں مقالات، مقامات، اقوال. اہل طریق کے نزدیک آپ کا کلام سوا سے یہی نکلا بھی سنا رہا ہوں. اہل طریق کے نزدیک آپ کا کلام نہایت اعلیٰ و برتر سمجھا جاتا ہے. بڑے آدمی دیکھیے، پہلے تو فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی ہدایت کے سلسلے میں خود سخت ریاضت و مجاہدہ نہ کرے گا، اس کے مرید کو کبھی فلاح نہ ملے گی. خود اس کو ریاضات کا جب حکم کر رہا ہے، خود ریاضات کا پابند ہونا ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اس میں نہیں بڑی بات، کتنے بڑے آدمی ہوئے تو بڑی بات بھی ہے. اور اتفاق سے کہا میں نے کہ یہی نکلا تھا، یہی سنا رہا ہوں. پہلے مجھے خیال اس سے ان کے بہت متاثر ہوں. بیماری ملتا کہ نہیں ملتا تھی کتاب میں، لیکن یہی ملا. پھر سن لیجیے. آپ کرامات ظاہرہ، مقامات فاخرہ، بصائر باہرہ، احوال خارقہ، انفاس صادقہ، اشارات نورانیہ، اشارات نورانیہ، نفحات روحانیہ، اسرار ملکوتیت کے حامل تھے. اہل طریق کے نزدیک آپ کا کلام نہایت اعلیٰ و برتر سمجھا جاتا ہے. پہلی بات تو بہت لکھ چکے ہیں، اس سے میں منتخب کر رہا ہوں. پہلی بات فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی ہدایت کے سلے میں خود ریاضت و مجاہدہ نہ کرے گا، اس کے مرید کو کوئی فلاح نہیں ملے گی. شیخ خود اگر غافل ہے تو مریدین میں غفلت کا اثر آئے گا. اس لیے کہ جب وہ سوئے گا تو مریدین بھی سوئیں گے. جب وہ سوئے گا تو مریدین. الناس علی دین ملوکہم، اسی کہیے المریدون علی طریق مشائخہم. ٹھیک نہیں ہے، مشہور ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، کہ مریدین بھی اپنے مشائخ کے طریقے ہوں گے. وہ سوئے گا شیخ تو مریدین بدل اولا سوئیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کے کہنے کے مطابق صاحب معمولات، صاحب وظائف بنائے. اور جب وہ قیام لیل کرے گا تو اس کے مریدین سب شب بیداری کے پابند ہوں گے. اللہ. اور جب وہ قیام لیل کرے گا، یہ رات کو جاگے گا، تو اس کے مریدین شب بیداری کے پابند ہوں گے. بس اگر وہ لوگوں کو عبادت کا حکم دے گا اور خود لغو میں مبتلا رہے گا، یا ان کو بیکار باتوں سے توبہ کرنے کا عمل کرے گا اور خود اس کا مرتکب ہوگا، تو لوگ اس پر ہنسیں گے. خود کرتا نہیں، ہم کو حکم دے رہا ہے. اتنی بڑی بات کوئی کر سکتا ہے؟
کبھی نہیں سکتا وہ سارے زمانے میں. اور اس کی اطاعت فرما برداری نہ کریں گے مریدین. فرمایا کرتے تھے کہ جو شب متشرع پاک و پارسا شریف نہ ہو وہ میری اولاد نہیں ہے. لیکن نکلا یہی. وہ سنانے والا تھا بہت دنوں سے, بہت اب 17 سال سے لکھی جا رہی کتاب. جو شب متشرع پاک و صاف پارسا و شریف نہ ہو میری اولاد نہیں ہے, ہاں وہ میرا سلوی لڑکا ہی کیوں نہ ہو. اور جو مرید شریعت حقیقت طریقت دیانت سیانت زہد و ورع اور قلت طمع سے باہرور ہو وہی میری اولاد ہے. اگرچہ وہ دور دراز کا باشندہ کیوں نہ ہو. ترجمہ ٹھیک ہے نا؟ عربی بات کی ترجمہ قرآن. جو مرید شریعت حقیقت طریقت دیانت سیانت زہد و ورع اور قلت طمع سے باہرور ہو وہی میری اولاد ہے, اگرچہ وہ دور دراز کا باشندہ کیوں نہ ہو. فرماتے تھے کہ قلبی اولاد سلبی اولاد سے بہتر ہے. قلبی اولاد اس لیے کہ سلبی اولاد کو مال و دولت کی میراث سے حصہ ملتا ہے اور قلبی اولاد کو باطنی اثرات سے حصہ ملتا ہے. دونوں اولاد, ظاہری اولاد کا مالک وارث سلبی اولاد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی مرید کو دے دو, لڑکے ہی کو ملے گا, لیکن وہ چیز اسی کو ملے گی جو مرید صادق ہے, اس کو نہیں ملے گی. اور قلبی اولاد کو باطنی اثرات سے حصہ ملتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اسی کو دوست رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے دل اور شرمگاہ ہاتھ اور زبان کو پاک و صاف رکھنے والا ہو. اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اسی کو دوست رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے دل اور شرمگاہ ہاتھ اور زبان کو پاک و صاف رکھتا ہے, اور سب سے زیادہ پارسا ہو اور سب سے زیادہ پارسا ہو اور سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ فراخ دل ہو. یہ اس کو دوست رکھتا ہے. فراخ دل ہے, ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرتا ہے. فرماتے تھے جب تک تمہاری زبان حرام چیزوں کا مزہ چکھتی رہے گی اس وقت تک اس بات کی خواہش نہ کرو کہ تم حکمت معرفت تم کو حاصل ہوگی. زبان تو تمہاری حرام میں ملوث ہے, دل تمہارا حرام میں ملوث ہے. کیسے اوپر سے حکمت کی باتیں تمہارے دلوں میں آئیں گی؟ اسے دیکھ لیجیے. وہ صاحب جگہ پر بھی آدمی بیٹھتا ہے واہیات, کیونکہ اس کا باپ تو تھا کچھ, وہ تو کچھ کر رہا تھا, لوگ وہ نہیں ضروری نہیں کہ اولاد میں نہیں بیٹھ جاتا. وہ شیخ قوام الدین نے لکھا ہے کہ معیار کار برسے شاید اس کام کا معیار 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف, اپنے بزرگوں کی سیرت. یہ پھر لکھا ہے کہ بزرگوں سے وہ میری مراد نہیں ہے جو رسمن پیر بنا کے بٹھا دیا جاتے ہیں جانشین, بلکہ وہ لوگ جو ہے نسبت میں اللہ حاصل کیے ہوئے ہیں وہ مراد. نہیں بڑی بات, طریق ہمارے بزرگوں نے واضح کر دیا ہے, جبکہ فقہا نے واضح کر دیا ہے مسائل کو, اب صوفیہ نے بھی باطنی مسائل کو واضح کر دیا ہے, صاف صاف لکھ دیا.
فرماتے تھے جب تک تمہاری زبان حرام چیزوں کا مزہ چکھتی رہے گی اس وقت اس بات کی خواہش نہ کرو تم کو حکمت و معرفت کا مزہ میسر ہوگا. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو آسمان اور زمین سبھی تم سے محبت کریں گے. قلوب تم کے ہاتھ میں. کتنا ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں, کتنا اللہ نے ہو رہی ہے غافل, ثواب مل جاتے ہیں, پھل نکل جاتے ہیں غافل. غفلت کے ساتھ گئے, غفلت کے ساتھ آ گئے, کیا ہوگا ایسا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تو جن و انس اطاعت کریں گے, تمہاری اطاعت کریں گے, اور سمندر تمہارے لیے خشک ہو جائیں گے, پار ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر ہی تو خشک ہو, پھر وہ غرق ہوا, وہ نکل گئے. اور ہوا تمہارے لیے مسخر ہوں گے, ہوا جہاں جائیں گے. فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بچوں, فرمایا کرتے تھے اے میرے بچوں, ولیوں کے اخلاق اختیار کرو تاکہ تم کو سعادت حاصل ہو. اگر تم نے فقط اجازت نامہ لے لیا, اگر تم نے فقط اجازت نامہ لے لیا اور یہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق نہ ہوئے, اور جہاں کسی نے ذرا ٹوکا جھٹ اپنا اجازت نامہ کھول کر دکھا دیا تو سنو یہ کچھ بھی نہیں. اجازت نامہ سے کیا ہوتا ہے؟ میں فلاں خلیفہ, پہلے آگے بتا رہا فلاں خلیفہ, پہلے اپنا تعارف بھی خود بھی کرا دیتے فلاں خلیفہ. کیا انشاءاللہ کیا خلیفہ. اور اولیاء کے اخلاق کے سامنے, اور جہاں کسی نے ذرا ٹوکا تو جھٹ اپنے اجازت نامہ کھول کے دکھا دیا, سنیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ محض نفسانیت ہے. حضرت مجدد الفسانی سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے اجازت نامہ آپ نے نہیں دیا اب تک. کہا اللہ کہ اجازت نامہ پیش نہیں ہوگا, ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے, اجازت نامہ پیش نہیں ہوگا تمہارے اعمال نامے. کیا کیا؟ قبر ہی میں پہلے سوال ہوگا من رب ہوگا. جونپور میں اجازت شاہ تھے, آپ اجتماع جب تھا حضرت جی آئے ہوئے تھے, میں بھی گیا تھا اجتماع میں. میں نے خود سنا مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ سب چلت پھرت اس لیے ہے تاکہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب تیار کر لیں. میں نے خود حضرت جی سے سنائی تھا, بہت عمل میں تھا, میں بھی تھا, میں گیا ہی نہیں یہاں سے, اس لیے ملاقات بھی خوب گئی. کتاب ہماری بہت پڑھتے تھے مولانا, 4 جلد جو ہے اس کی مولانا کو دیا حضرت جی کو, بہت خوش ہوتے پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے اس کتاب کو سبھی نے پسند کیا ہے. کیسا لکھا, اگر پڑھیے کتنے لوگوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں. اللہ کا شکر ہے. ہاں تم کو یہ چاہیے کہ اسی اجازت نامہ کو بغور پڑھو. لکھا ہے اجازت نامہ دیا تو کس لیے دیا ہے, اور جو وسائل و نسائل اس میں مذکور ہے اس پر عمل کرو تو اس سے تم کو فائدہ ہوگا, اور اس سے تم کو بزرگی نصیب ہوگی. اجازت نامہ سے نہیں بزرگی ہوگی. عمل کار کن کار بگزرت گفتار, کار کن کار بگزرت گفتار, اندری راہ کار باہر کار. یہی شریعت کر رہا کیا شعر فارسی ہے, نہیں جانتے, مولوی بھی نہیں جانتے. کار کن کار بگزرت گفتار, کام کرو کام, گفتگو سے نکلو, گفتار سے کام ہے. کار کن کار بگزرت گفتار, اندری راہ کار باہر کار. اس راستے میں کام کی ضرورت ہے, گفتار کی ضرورت نہیں. اتنا عمدہ شعر ہے. لیکن ہمارے زبان سے پہلی مدد سنا ہوگا آپ نے, مطلب کتنے سال پہلے کا پڑھا ہوا شعر ہے.
کار اللہ کا شکر ہے. آ بھی جاتا ہے شعر پڑھنا اس عمر میں بہت مشکل ہوتا ہے. 90 سال کی عمر میں بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی کل ہی کوئی کہہ رہا تھا بڑے بڑے لوگوں کا کہ نہیں بیان کر سکتے عمر کی وجہ سے. قابلیت کی کمی نہیں، عمر کی ذاتی کو ہے. کار بغیر گفتار اندری راہ کار باعث کار. کام کرو کام، نکلو گفتگو سے، گفتار سے نکلو. اس راستے میں کام آئے گا، گفتار کام نہیں آئے گی. اے بچوں، مقامات اولیاء تک پہنچنے کا ہمیشہ یہی طریقہ ہے. اور قیامت یہی رہے گا، طریقہ تو یہی رہے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کچھ مشقت برداشت کریں گے، راستہ ہم کھول دیں گے. ہوتا کہ نہیں آدمی کھٹکھٹایا کھول جائے. کھٹکھٹانے والا بھی تو کوئی ہو. میں نے اس کا فائدہ لکھا ہے. سبحان اللہ، کیسی عمدہ نصیحت ہے. کاش مشائخ کے اعزاز یافتہ حضرات اس کو مستحضر رکھتے تو خود ان کو بھی فائدہ پہنچتا اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کسی بندے کو اس لیے ابتدا میں ڈالتا ہے کہ اس کو اپنے خاص بندوں کے درجات تک پہنچا دے. اس وجہ سے بیماری میں ڈالتا ہے تاکہ اس بیماری کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جائے گا. صبر کیا، ثابت قدم رہا، اس کو اپنے خاص بندوں کے درجات پہنچا دے. بس اگر اسے صبر کیا اور حلم اختیار کیا اور عفو سے کام لیا اور فیاضی کا معاملہ کیا تو اس کے درجے کو اللہ بلند فرما دیتا ہے. عظیم بات. بس اگر اس نے حلم اختیار کیا، عفو سے کام لیا، فیاضی کا معاملہ کیا تو اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں، ورنہ اس کو مردود کر فرماتے ہیں. اتنا برداشت کر سکا کیا میرے تک آنے کے خواہش مند ہے. اللہ یا اللہ فرماتے تھے کہ کیوں کر چاہتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں اور تمہاری مویشیاں دودھ سے مالا مال ہوں، جبکہ تم امت محمدیہ کے افراد پر تلوار کھینچتے ہو، ان کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرتے ہو. امت محمدیہ سے لڑ رہے ہو، خون بہا رہے ہو اور چاہتے تمہاری کھیتی صحیح ہو. تمہیں معاشی دودھ نہیں دیں گے، آفت آئے گی، بلائیں آئیں گی. عمدہ بچا اچھی بات ہے. بہت دن پہلے پڑھا تھا میں نے، اس سے ذہن میں تھا کئی سال پہلے. تمہاری مویشیاں دودھ کیسے دیں گی جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر تلوار کھینچتے ہو. آج کیا آدمی امت پر لاکھوں لاکھ آدمی قتل ہوئے، ایران میں اور عراق میں اور یہاں لاکھوں لاکھ سنی ادھر مارے جا رہے ہیں. اب بھی مولانا عراق وغیرہ میں سنی مارے کتنے قتل کیے جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو بھی ہو، ہر عراق کی قرض نہیں ہے. ہر جگہ قتل و قتال کا بازار گرم ہے. جہاں جس کو موقع ملتا ہے معمولی عداوت ہے جان لے لیتا ہے. اللہ ہم سب لوگ کے پاس لگتے ہیں جہاں قتل ہوتا ہے بہت دنوں سے لعنت برستی ہے. وہاں ایک قتل پر یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے اے کعبہ تمہاری عظمت اپنی جگہ پر ہے لیکن مومن کی عزت و آبرو تم سے بڑھ کر کے ہے. کعبہ کو خطاب کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مرید جب کسی دن اپنا وظیفہ ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس سے اپنی امداد کو روک دیتے ہیں. ہم لوگ جھٹ سے کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دو واقعہ ہیں ایک طرح کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صاحب جنگل کی طرف جا رہے تھے، تلوار لیے ہوئے. تو لوگوں نے کہا دیکھیے کہ دنیا دار نہیں کہا ہوگا لیکن کیسا آدمی ہے یہ. آپ
सब यहाँ बैठे हैं सारा जंगल में कुल्हाड़ी लेकर के, कहा खामोश रहो, तुम नफिल अदा कर रहे हो और वो फर्ज अदा करने के लिए जा रहा है कि अपने बीवी बच्चों की रोजी का इंतजाम करे, फिर जाने तक डांट दिया। तुम लोग भाई इस राह से बैठना क्या सुन्नती तो, और वो कसम अपने औलाद के लिए फर्ज है। अब एक और बात सुनिए, तालीम एक्स्ट्रा नहीं थी हुजूर की, लेकिन यही नहीं समझते। हुजूर की तालीम बहुत आम थी, लेकिन नाबलद लोग एक हदीस को लेकर के उसे रुकते हैं। लिखा है कि हदीसों में जो तुमको तकरार मालूम होता है ये तुम्हारी बदफहमी की वजह से है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। नबी की तालीम में कभी तजाद नहीं पैदा हो सकता, उलमा ने लिखा है। ये तो यहाँ है किसी उनका बात है। हुजूर ने डांट दिया उन लोगों को, बेमौके बात न करो। वह ले जा रहा है, लकड़ी ले आएगा, उसको बेचेगा, अपने बच्चों को पालेगा खिलाएगा। और एक शख्स जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया जा रहे आए, कहा भाई आज तुम मजलिस में नहीं थे, इशाकी की बात है। कहा कुछ कहा होगा कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि एक जानवर हमारा गुम हो गया था तो इसके लिए ये कर रहे थे। कहा अच्छा नहीं, एक आदमी परेशान है, तो कहा क्यों परेशान हो? तो कहा कि हमारा जानवर गुम हो गया है या उसके लिए परेशान है। कहा अच्छा, मैंने समझा कि तुम्हारी ईशा की नमाज छूट गई, इसलिए परेशान हो गया। ये तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां जो मौका हो वही कहा। मैं समझा परेशान थे, क्या परेशानी की बात है? कहा था हमारी बकरी गायब हो गई है। कहा अच्छा, बकरी की गायब होने से इतना तो वो परेशानी? मैंने समझा ईशा की नमाज तुमसे छूट गई, इन बिना पर सब बातें मौजूद। इसमें तस्वीर हुजूर ने समझा कि इतनी जरूरत इसको नहीं थी जो इतना परेशान हुआ, और उसको ये वो जरूरत ही इस बिना पर गया। तालीम कितनी जामे है कि नहीं? मैं तो ये दिखाता हूँ हर शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की जामियत को देखना चाहिए। तो हुजूर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना दिखलाओ। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि हर वक्त काली कमरी का जिक्र न किया करो, इससे लोगों पर यह होगा थोड़ा सा कहते हैं अंग्रेज कि कहाँ जा रहे हो, फक्र फाका में जा रहे हो, लड़कियों से कहते अंधेरे में जा रही हो, दीन को लेकर के अंधेरे में जा रही हो। ये लोग पहुंचा देंगे तुमको 14-7 साल पहले, ये अंग्रेज कहते हैं जवानों को मुतासिर करने के लिए। ये पंखा का सब छूट जाएगा, रह सकती हो मगर पंखा के। इस वजह से जितने गुजरात में जो मदरसे कायम हुए हैं लड़कियों के, इसी बिना कायम हुए हैं। देखा कि हमारे लड़के जवान बददीन हो रहे हैं, ऐसी बातें कहते चुप जाती हैं। ये दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तालीम कहा, हर वक्त काली कमली उलमा ने कहा है, बल्कि ये कहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शी चादर भी इस्तेमाल किया है ताकि उम्रा के लिए सुन्नत हो जाए इसका पहनना। ये हजरत की तकरीर होता, जिंदगी भर इस पर बयान करते रहे, तस्वीर देते रहे कि हुजूर ने सिर्फ फक्र फाका ही को नहीं समझाया है, बल्कि गना के भी अहकाम बयान फरमाए हैं। नेमल मालू साले रजुल साले, बेहतरीन माल बेहतरीन आदमी के लिए है। तो नेमा का लफ्ज माल पर लगाया है, नेमा। फरमाते वम्मा मजम्मत दुनिया पर जरूरत, दुनिया की मजम्मत जरूरत की बिना पर है। वइल्ला नेमत दाल लेमन तज़व्वुद मिन्हा, ये दुनिया बेहतरीन घर है जो यहाँ से तो चले जाओ ऊपर। जामे हो गई तालीम। उलमा आते थे बड़े बड़े इस तरह बयान करते रहते थे, यही बयान करते थे मकान के मुतालिक। बहुत मकान बनवाओ, किसी आलिम साहब ने नहीं सुने। मौलाना अली मैंने खुद कहा कि इतनी जामे तकरीर मैंने नहीं सुनी जो मौलाना दीन और दुनिया के बारे में करते हैं। फतेहपुर में कहा था, फरमाते थे मकान क्या है, जरूरियात असलिया में से है जरूरियात है, और मकान बनवाने की सबसे मजम्मत आदमी कर देता है, मकान बनवाने हैं ये कर रहे हैं। यही भाई किसी की जमीन थी, यहाँ एक वकील साहब थे,
وہ بیچ دیا انہوں نے. حضرت فرمایا تم مکان نہیں بنوایا کیا وہاں؟ تو میرے ذریعے سے کہا تھا، کہا نہیں، کہا ہمارے پاس کہا بھائی توکل کرو، شروع کرو، اور جب شروع کراتے تھے تو ان کو دے بھی دیتے تاکہ وہ مکان بنوا لیتے. حضرت کو بہت خاص، اسی کی برکت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. زمین خرید لیا تھا، جاتے وقت مجھ سے کہا اور زمانی 1000 روپیہ لے لو، شروع کرو، آ کے بنوا دوں گا. ہر سے آگے آئے نہیں بنوائیں کیا، لیکن بن گیا نا. اگر یہ زمین نہ رہتی تو آج ہم لوگ الہ آباد میں نہیں رہ سکتے تھے. وہاں ہم لوگ کا کچھ نہیں ہے، جہاں بڑی کوٹھی ہے کچھ نہیں. وہ تو جانا ہی پڑتا ہم لوگوں کو، اپنے کھیت باڑی میں کہیں برواتے تھے. یہ زمین خرید گئے تھے مجھ کو، اور یہ کہہ گئے تھے 1000 روپیہ دے دو، لیکن اس 1000 کو اس سڑک میں ہم نے دے دیا. اس سڑک خریدی گئی ہے تو ہر ایک 6 آدمی ہم لوگ تھے. مجھے بار بار ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. سب ویسے ہی تھے، سب ویسے خالی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا بھی نہیں، میرے پاس ہے. تو سڑک میں میں نے حصہ لیا، 1000 دے دیا، 2.5 دے دیا. اس سڑک میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ مکان رہتا تو میں رہ سکتا تھا. جان ہی پڑتا مجھے اپنے کھیت میں چھپر ڈال کر کے رہنا پڑتا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو اسے بنوا دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نعمت دار دار ہے جانے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکان بنوا دیا، اور بھی پتہ نہیں کیسے بن گیا. یہ سب یہاں کے ایک دروازہ یہاں کا نہیں ہے، یہ سب بھوتی کا ہے. وہ طرز ہے نا، وہ بعد میں آتے ہیں اس کا لینے کے لیے. یہ طرز ہمارے سندھی کا انہوں نے بنوایا. سب انہوں نے جگہ دیکھی، سب نئے نئے ہیں نا، انداز یہاں کو تھوڑی لینا. یہ فوٹو لینے کے آتے ہیں لوگ. تو مجھے بھی خیال ہوتا تھا کیسے بن گیا ہمارا مکان. اس کی وجہ سب لکڑی انہوں نے بھیج دیا، سیمنٹ یہیں سے آتی تھی انہوں نے دے دیا، لیکن سب اللہ کر دیا الحمدللہ. اب عبداللہ جانے ان کی اماں جانے، مجھے نہیں ماننا، زیادہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، کچھ نہیں جانا. جب یہ مکان بن گیا تب ہماری اہلیہ نے کہا کہ ارے اب تو دیکھ لیجیے مکان بن گیا. وہاں رہتا تھا میں، یہاں آیا نہیں، پورا مکان بن گیا، میں آیا نہیں. تو گھر میں نے کہا بڑے انداز سے ارے اب تو دیکھ لیجیے. انہوں نے بنوایا، عبداللہ اللہ عبد اللہ نقشہ بھی اچھا بنوایا، کھڑے ہو. تب گھر میں نے کہا کہ ارے اب تو دیکھ لیجیے گھر بن گیا. بڑی مشکل سے پھر لوگوں کہا آنے کے لیے. میں کہا کیسے میں لوگوں چھوڑ کے آؤں. آ گیا، اللہ کا شکر ہے. اس بنا کا ورنہ بیان بھی نہیں کر سکتا تھا. نہیں مطلب بات اپنا آج حال بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے برباد دار کو کون دینے والا تھا؟ اے خدا جو دیا ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک اینچ لائق بھی نہیں. میں تو وہاں بیٹھتا ہوں والا نا مدرسے میں میں یہی دیکھتا رہا ہوں یہ اللہ کیسے بنا. یہ شہر کے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، کیسے بنا. اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کہیں گجرات کے ہم دیتے ہوئے دیا. اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ کو کون دینے والا، صحیح معنوں میں میرا ہے یہ، اللہ کو کون دینے والا تھا. اے خدا جو دیا. ہم نے خواب میں بھی دیکھا حضرت کو، حضرت فرمایا قوم زمان تم کو انی توکل تو اللہ دے دیا. اس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سب سے صحیح ساری تفسیر تو وہ ہے جو سلف سے مروی ہے یار، اور سب سے عجیبی تفسیر وہ ہے جو ہر زمانے میں قلوب و مفتوح ہوتی ہے. قلوب آئے بیان کر رہا ہے. اگر ہمارے قلب کو کوئی محرک حرکت نہ دیتا تو ہمارے قلوب بھی وہی کہتے ہیں جو سلف سے مروی ہے. پر جب کوئی باری ہمارے قلب کو حرکت دیتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، ان سے اجازت کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے کلام کے فہم کا سوال کرتے ہیں. پر اس بقدر پاک کے ہم کلام کرتے ہیں. لہٰذا تم لوگ اس کو تسلیم کرو تو سالم رہو گے. اس لیے ہم خالی ظرف ہیں، اس میں علم تو بس اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم خالی
ہم متوجہ ہوتے ہیں اللہ آپ کچھ بتلائیے تو ہم بیان کریں کچھ کریں. فرماتے تھے جس کو خلق اللہ پر شفقت ہوگی وہ اہل اللہ کے درجات تک نہیں پہنچ سکتا. محبت مخلوق خدا سے محبت جب اللہ کے مخلوق پر شفقت جب تک نہ ہوگی وہ اہل اللہ کے درجات تک نہیں پہنچتا. چنانچہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کو چرایا تو ان میں سے کسی کو بھی ایک چھری نہیں مارا. بکریوں کو دیکھیے سنا ہے ہم نے بچپن میں سے آج دیکھ لیا کہیں سنا تھا ہم نے 10-20 سال پہلے. چنانچہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کو چرایا تو ان میں سے کسی کو بھی چھڑی سے نہیں مارا اور نہ بھوکا چھوڑا اور نہ کسی کی اذیت دی. پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی غائب شفقت کو بکریوں پر پایا تو نبی بنا کے سامنے کر دیا. اللہ کے مخلوق کی شادی ہے. ایک بزرگ تھے وہ پاگلوں کو کھانا کھلاتے تھے. اس نے کہا کیا پاگلوں کی ان کو پتہ بھی ہے کہ کون کھلا رہا ہے. کہا ان کو نہیں معلوم نہیں کہ ان کے مالک کو تو معلوم ہے خدا کو معلوم ہے. پاگلوں کا خالق تو اللہ ہے. اللہ جانتا ہے کہ میری مخلوق جو پاگل ہے اس کو جزاک اللہ کا تھپڑ مارنے کا مثال ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جاتا ہے نبی بنا کے بہت اور ان کو کلیم بنا دیا اپنے گفتگو اور بنی اسرائیل کا رائی بنا دیا. بکری چڑھایا اور بنی اسرائیل کا چرواہا بنا دیا اور ان سے سرگوشی فرمائی اتنی بڑی بکری چرانے پر اور ان سے سرگوشی فرمایا. پر جو شخص بھی مخلوق کا اعزاز کرے گا اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا تو اولیاء اللہ کے درجات تک پہنچ جائے گا. خالی وظائف نہیں ہے اور وظائف بندگی الگ اور وظائف خدمت الگ دونوں کو کرنا ہے. بس سلام یہ کوئی ہے نہیں. فرماتے تھے کہ تم لوگ حقیقی اولاد ہو. لوگوں کو مخاطب کریں تم لوگ ہماری حقیقی اولاد ہو اور مخلص پیرو ہو تو اللہ کے مخلص بنا دیے جاؤ گے. اگر ہمارے مخلص رہو گے اس لیے کہ اللہ کے لیے آؤ گے تو اللہ تم کو اپنا بنا دے گا. اپنے دل کو اپنا واحد بناؤ. اپنے دل کو اپنا واحد بناؤ. وہ ہے کہ دل ہمارا ہمیشہ بس نصیحت کر رہا ہے اور خوب عمل کرو اور کسی سے مال کے طالب نہ بنو. یہ بھی ہے کسی سے مال کے طالب. یہی میرا طریقہ ہے. یہی میرا طریقہ ہے. جو شخص مجھ سے سچی محبت رکھتا ہوگا وہی میرے ساتھ اس طریقے پر چلے گا کیونکہ حقیقی سالک و درویش وہی ہے جو اس طریقے پہ چلے جو میں چل رہا ہوں. نہیں ادھر بات کرتا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بچوں. اب ہم بھی کر سکتے ہیں سب چھوٹے ہی ہمارے. اے میرے بچوں اگر تم ہمیشہ روزہ سے رہتے ہو اور رات میں مستقل عبادت کرتے ہو اور تمہارا دل پاک اور معاملہ اخلاص کے ساتھ درست ہو تب بھی اپنے کمال کا کبھی دعویٰ نہ کرنا. یہ بات ہے ہی نہیں. سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ نہ منع کہ ہم بزرگ ہو گئے بلکہ صرف یہ کہو کہ میں گناہ گار اور ناکارہ ہوں. میں گناہ گار اور ناکارہ. اس عبادت پر نظر نہ کرو. نفس کے شر و غرور سے پرحذر رہو. نفس کے شر و غرور سے پرحذر رہو. اس لیے کہ بہت سے فقیر اسی وجہ سے تباہ ہو گئے نفس کے شکار ہو گئے. اے میری اولاد اگر کسی کی غیبت کا جی چاہے تو اپنے والدین کی غیبت کرو تاکہ ثواب تم کو مل جائے گا. اس کو ثواب مل جائے. حتیٰ جس کی غیبت کی جاتی ہے تو اس کو تو گناہ ہوتا ہے لیکن جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے. تو اپنے والدین کی کرو تاکہ ان کو ثواب مل جائے. اس سال ثواب کر دو اس کو. مگر اس کو والدین کے خدمت کے بارے میں اس طرح کر رہے ہیں.
اس لیے تمہاری نیکیوں کو وہ زیادہ مستحق ہے. وہ غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی جس کی غیبت کی آتی ہے اس کو دی جاتی ہے. جو اپنے والدین کی تم نے غیبت کیا تو تمہاری نیکی ان کو پہنچ گئی, غیبت کی نیکی جو ان کو مل گیا. یہ والدین کی عزت کو بڑھانے کی یہ بات کر رہے ہیں. فرماتے تھے کہ تم میں کا کوئی شخص صالح ہونے کا کیسے دعویٰ کرتا ہے جبکہ اعمال بد کا ارتکاب کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ ملتے ہیں. چونگی وصول کرنے والوں, رشوت لینے والوں, سود کھانے والوں, ظالموں اور ان کے مددگاروں کے ہاں جا کے کھانا کھاتے ہو, کہتے ہیں اللہ میں سے. اس کے باوجود کیسے تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ وہ جھوٹ, غیبت, بدگمانی, آبروریزی میں مبتلا رہتا ہے. اور کیسے اس بات کا تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صادق, ولی, حبیب لکھا جائے جبکہ وہ معاصی میں منہمک ہے, گناہ کر رہا ہے. اور اس پر تر رہی ہے کہ اب تک اسے توبہ تک نہیں کی, تو آخر کیسے وہ طریقت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کو توبہ کراتا پھرتا ہے, مرید بھی کرتا پھرتا ہے. ہے کہ یہ بات اس زمانے کا حال دکھ رہا ہے, ہم لوگ معلوم ہے. ایک آدمی گیا ہے, اپنے لوگ مجھا یہ لوگ کیا جانے, اپنے لوگ. جہاں میں جس گاؤں میں جاتا ہوں بہت سے میرے مرید ہیں, وہاں مجاز کی بات ہے. تو وہ گیا, کہا بھائی ہم سے لوگ مرید ہو جاؤ, مرید ہو جاؤ. کہتا کوئی جو مرید چاہتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا تھا کبھی کسی کو, حضرت اس کو مرید کر دی, محمد احمد صاحب کو. کہا مولانا آپ نے لکھ دیا تو میں نے کر دیا. یہ مطلب اب نہ لکھتے میں نہ کر سکتا جی مرید اس کو, آپ نے لکھ دیا. ہمارے بزرگان دین ہمیشہ, میں جب گیا گجرات میں پہلی مرتبہ بہت شور تھا, ہنگامہ, آپ رہے ہوں گے, بج رہا تھا. اور یہ بھی اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں وقت مولانا مرید کریں گے. میں نے کہا میں اپنے بزرگوں کے طریقے اشاعت کے لیے آیا ہوں اور میں سن رہا کہ میں کہاں بولتا ہوتا تھا, اس باتوں میں اس پر بولنے لگا. میں نے کہا نا یہ جو اعلان ہو رہا ہے غلط, میں اپنے بزرگوں کے طریق کی اشاعت کے لیے آیا ہوں. میرے بزرگوں نے, ماشاء اللہ صاحب نے, امام محمد رحمٰ صاحب کبھی اس طریقے سے اعلان نہیں کرایا, کبھی بغیر کہے کسی کو مرید نہیں کرایا کیا. کبھی کم سے کہو زبان سے آ کے بیٹھ گئے سب لوگ مرید ہوئے, تم بھی بیٹھ گئے, یہ مرید ہے. ہم شب حدیث آ کے بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں. ایک آدمی بھائی کون کون مرید ہوگا, کھڑے ہو گئے. ہر آدمی پوچھتی کسی مرید نہیں ہو, کسی مرید نہیں ہو, نہیں کسی سے نہیں ہے. ایک آدمی کہا ہاں حضرت مرید تو ہیں ہم. کہا کس کے مرید ہے, کہا ہی معلوم نہیں, ہم کو یاد نہیں, مرید ہوئے تھے پتا نہیں کون مرید. ہم شیخ الحدیث بھی ہنسنے لگے, میں زکریا تھا شیخ الحدیث بھی ہنسنے لگے کہ یہ مرید بھی ہوا, اس کو پتا ہو نہیں کون ہے. ہاں تو وہ گیا وہاں, تو کہا کہ بھائی ہم سے جو مرید ہونے والے ہیں ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ بھائی 2 بجے رات کو کیا بجے بیان میں یہ ہے بولے صاحب اللہ. لوگوں نے کہا کہ یہاں سب وہاں خبردار صاحب کے مرید ہیں. کہا کچھ تو باقی ہوں گے. یہ شیخ کا اس زمانے میں مرید کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے. ارے کچھ عورتیں ہی ہوں وہی مرید ہو جائے, اپنا آدمی. ہم لوگ سخت کچھ کر سکتے ہیں نہیں, وہ رہتا تبھی کہہ دیتا وہاں بیٹھا رہتا. 2 بجے رات عورتوں کو مرید کرنا چاہتے رہے گا طریق. میں نے کہا اب طریق سے لوگ متوجہ ہو رہے تھے, اب تک تو بہت زمانے کے بعد سے تھوڑا سا پھر مرید درمیان میں منقطع ہو گئے تھے. بیٹھو سنا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا. تمہارا شاہ رسول اللہ صاحب سے پھر ہوا کہ زندہ ہوا پوچھا. آپ لوگ تاریخ نہیں جانتے, ہم لوگ جانتے ہیں نا. وہاں کے لوگ کہتے ہیں 100 سال سے یہاں کوئی مرید کا سلسلہ نہیں ہے. حضرت تو آنے کہ تم آئے ہو تب سے شروع ہوا یہ. وہ شخص اپنا آدمی شاگرد بھی شاید ہو, وہاں میں بھی جاتے تھے باقاعدہ گھوم رہے ہیں مرید کرنے کے لیے. چلے گا طریق تو یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے.
جھوٹے لوگ بدنام کنندے کو نامے چل اعلان ہو رہا مرید ہونے کے لیے اعلان ہم تو بھی کبھی نہیں کہا آپ چاہتے ہو جائیں دل میں بھی نہیں رہتے محمد احمد کہتے دل میں نہ رہو گی یہ مرید ہو جائے ہمارا میں نے کہا یہ طریق تو یہ ہے اعلان ہو رہا ہے جب میں گیا میں نے کہا یہ آپ لوگ مغرب والی ایسا رکھا تھا سینکڑوں عورتیں جمع تھی میں نے کہا نہ میں اپنے مشائخ کے خلاف طریقے نہیں کروں گا کیا کروں گا کبھی بھی نہیں کر سکتا میں آیا ہوں ان کے طریقے ارشاد کے لیے آیا ہوں تعلیم یہ پہلی میں آپ نے کہا دیا مرید بس ہم آ کے مرید کر لیں مرید مطلب بیٹھ ہے وہ ہم سے بیٹھ ہونا چاہتا ہے چاہتی ہے ہم کوئی سامان ہے کہاں ہم یہ چاہتے ہیں دیکھ چلے آئیں گے جو تو راضی نہیں ہوگا کوئی برتن کوئی سودا ہو آپ کہیں مجھے بہت پسند لے جائے اچھا پھر پیسہ لو تو تب لے جاؤ گے تو جب میں کہوں گا تم کو مرید تب تو مرید ہوگے تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے بیت تو اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کا معاملہ ہے میں نے جی آپ کو یاد ہوگا میں کہا میں کبھی بیت نہیں کر سکتا جب میں پہلے سے آ گیا تھا نیا تھا پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ وقت مقرر کیجیے دوسرے دن مقرر کیا اس سے زیادہ عورتیں ہمارے سب آ گئے بہت طریق سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا فرماتے تھے ہاں جان پر واجب ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے نہ بھرے اور نہ اپنے جسم کو حرام کپڑے سے ڈھانکے اگر وہ ایسا کرے گا تو قرآن اس کے اندر سے اس کو لعنت کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شخص پر لعنت کرے جس نے اللہ کے کلام کی تعظیم نہ کی میں نے یہی بیان کیا تھا یہ لفظ نہیں کہ دوسری جگہ سے بیان کیا تھا یہ مضمون ایک آدمی روتے ہوئے آیا کہاں مولانا میں نے جب اس طرح مان کر جان نکل جائے گی